नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। वर्चुअली देखा जाए तो आग लगी हुई है। एक तरफ तो बलूच आर्मी के लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं, उन्हीं ने बसें रोक के उसमें से लोगों को, खास तौर से पंजाबियों को निकाल के जिस तरीके से उनकी हत्या की है, ये बहुत दर्दनाक तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, उन्हीं ने 17-18 पुलिस कर्मियों को भी मारा। अब उसके रिटेलिएशन में इस समय आर्मी चारों तरफ वहां पे है, पहले से भी आर्मी वहां पे डिप्लॉयड थी, और ये एक लंबी लड़ाई है, ये कोई आज की नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इवन पंजाब, यहाँ पे पाकिस्तान का मूवमेंट था ही नहीं। पाकिस्तान का मूवमेंट यूपी, बिहार, बंगाल, साउथ, आसाम, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में थोड़ा सा था, इन इलाकों में था, और ये लोग नहीं चाहते थे। इनके जो अरेंजमेंट थे उससे ये लोग खुश थे। तो मुस्लिम लीग का उधर वर्चस्व नहीं था। मुस्लिम लीग बिल्कुल आखिर में वहां पे पंजाब में पंजाबियों को लगा कि ये मौका अच्छा है, अगर पाकिस्तान बनता है तो उनके पास पावर आ जाएगी, क्योंकि सेना में भी वो है और उनकी तादाद भी ज्यादा है। और यही किया उन्होंने। आजाद होते ही उन्हीं ने सिंध को और बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी कॉलोनी की तरह बना दिया, अपनी कॉलोनी बना दी, उसी तरह ट्रीट किया, न डेवलपमेंट न प्रोग्रेस वहां पे, और इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान में जो उस समय लोग थे, लीडर्स थे, नवाबीन थे, वो नहीं चाहते थे कि सेपरेशन हो, ज्वाइन करें। वो उनका मानना ये था, तो अगर आप पाकिस्तान बना रहे हो तो हमको आज़ाद करो बलूचिस्तान को, या जो पुराना सिस्टम था इंडिया के साथ रिलेशंस उसको रहे। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में बादशाह खां लीडर थे, और वहाँ की जनता भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान को ज्वाइन करना। इन दोनों, और तलब ये है कि इन दोनों जगह के जो मूवमेंट थे वो सेकुलर थे, और सिंध में भी सेकुलर था, पंजाब में भी तब तक बस सेकुलर था। वहाँ पे भी मुस्लिम लीग आने के बाद वहां से इस्लामिक पॉलिटिक्स का जोर हुआ। तो ये लोग जो थे, बलूचिस्तान को तो 1947 में पाकिस्तान बना है, 48 में जाके उसके ऊपर कब्जा किया, और फिर उसके बाद उसका एक्सेशन जबरदस्ती करा लोगों ने, जिन्ना के जीने के बाद। अब ये है कि वहां के ऊपर आर्मी का जिस तरीके से जुल्म जबर चल रहा है, इन सारी जगहों पे हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं रखती। वहाँ की आर्मी जब जी चाहता है उसको अपने हिसाब से बदल देती है, और वही सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इस पर काफी हम लोग बात भी कर चुके हैं। आर्मी का एक ही तरीका होता है, अगर कोई भी मूवमेंट खड़ा हो उसको दबा दो, उसको कुचल दो। ये नीति जो होती है बहुत समय तक नहीं चलती। अब इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, महंगाई बेपनाह हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हजारों फैक्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि तेल की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, और उसकी वजह से मुश्किल हो रही है लोगों को फैक्ट्रियां चलाना। फिर दूसरी तरफ बिजली की कॉस्ट भी बहुत हो गई है, तो उनको पड़ता नहीं पड़ रहा है सामान बनाने में, फैक्ट्रियां बंद हो गई। एग्रीकल्चर की हालत ये है, कभी फ्लड आ जाता है तो कभी ड्रॉट होता है, और सही तरीके से पानी मानसून के न होने से एग्रीकल्चर। पाकिस्तान जो है बेसिकली वो भी कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा पंजाब का जो एरिया है उसमें बहुत अच्छी फसल होती है, और उससे वो काफी कमाते भी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने चावल को। वो सब इस समय एक क्राइसिस में है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डॉलर की क्या है हैसियत है, तेल कितने का है, ये हम किसी और दिन अलग से पाकिस्तान पे जब बात करेंगे तो हम उसकी इकोनॉमी पे। अब यह है कि वहां के ऊपर काफी समय से 2000 से हम देख रहे हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी वहां पे बनी, लेकिन इससे पहले 70s में भी भुट्टो साहब ने भी बहुत शिकायत की है। वहां पे उस वक्त भी एक मूवमेंट थे, लड़कों के थे, कभी कहीं और थे। उनको ब्लेम किया जाता था कि सोवियत यूनियन उनके पीछे है। अब कहा जाता है कि इंडिया अपनी हालात को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे मुल्क को ब्लेम करते हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि अब ये जो है वहां पे इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है बलूच लिबरेशन आर्मी का, इसके अलावा और भी वहां पे ग्रुप है, वहां के ऊपर और भी मिलिटेंट ग्रुप है।
کئی قسم کے گروپ ہیں، کچھ اسلامک گروپ بھی وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان سے جن کو بھی مدد ملتی ہے. ISI بھی ہے وہاں کے، ISS بھی ہے وہاں پہ، اور اس طرح کے بہت سے گروپ پاکستان کی سرکار نے بھی بنا رکھے. پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ سیکولر موومنٹ کو اسلامک موومنٹ میں بدل دے اور اس کو اسلامک موومنٹس کو پھر اسلام آباد سے جوڑ دیا. یہ راجنیتی کے تحت بہت لوگ مارے گئے وہاں پہ. اب خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کا پرانا نام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے. اور یہ ہے کہ اب یہ جو ہے بشیر زیب جو ہے وہ اس کے لیڈر ہے، اور یہ سن 17 سے وہاں پہ لیڈرشپ. اب یہ جو ہے ان کا بیسک پرپس لبریشن آف بلوچستان، سیپریٹ اسٹیٹ کا بنانا. ان کا فلیگ بھی ہے، ان کا سب کچھ بھی ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا ایریا ہے رقبے کے حساب سے دیکھا جائے تو، اور وہاں پہ کافی ریچ بھی ہے. وہاں پہ بہت سے نیچرل ریسورسز ہیں، اسٹونس ہیں بہت اچھی ہائی کوالٹی. پھر اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں وہاں کے. لیکن وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا ڈیولپمنٹ ٹھیک سے ہوا نہیں، اس کارن وہاں پہ نہ تو اچھے اسکول ہیں، نہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، پرانے کچھ ہیں جس میں وہاں کے ایلیٹ پڑھتے ہیں. اور باقی سب ایسے ہیں. لینڈ ریفارمز بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے کہیں پاکستان میں. بڑے بڑے وہاں پہ لینڈ ہولڈنگ ہے، اور یہ ایریا اس میں ڈیزرٹ بھی کافی ہے اس ایریا میں. اب دوسری طرف یہ ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے بلوچ لبریشن آرمی کا، وہ ہے قندھار میں افغانستان میں. یہ وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں. افغانستان کی جو پہاڑیاں ہیں ان سے ملی بھی وہاں سے چلتے ہیں. بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ایک پارٹ ہے ان کا، اور سستان پروونس جو ہے وہ ایران کے. اب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو آرمی ہے یہ نیشنلسٹ ہیں. یہ لوگ بلوچ نیشنلزم میں ان کا وشواس ہے، اور ان کا موومنٹ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سیکولر ہے. اس میں ویمن بھی کافی ایکٹیو ہے. ویمن بامبرس بھی، سوسائڈ بامبنگ بھی کی ہے عورتوں نے. بلوچ بہت جاں باز قوم ہے، اچھی لڑاکا ہے، اور وہ جھکنے والے لوگ نہیں. ان کا مین ٹارگیٹ جو ہوتا ہے پاکستان کی آرمی میں ہوتا ہے، پولیس اور کو کرتے ہیں یہ. پنجابی ان کے بہت ٹارگیٹ ہو رہے ہیں آج کل. اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں. اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں پنجابی بزنس مین، پنجابی ورکرز، اور دوسری طرف سے پشتون ورکرز وہاں لا کے بسائے جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے لیے یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے. گارڈر پورٹ ہے چائنا جس کو بنا رہا ہے، اور چائنا وہاں سے ایک ریل روڈ کنیکٹیویٹی بھی ہو رہا ہے وہاں سے لے کے کاشگر تک. چائنا میں زنجیان پروونس جو ہے مسلم ڈومینیٹڈ پرانت ہے چائنا کا، اس کو کہ اصلی نام جو ہے ایسٹ ترکمانستان کہا جاتا ہے وہاں تک کے لیے. تو اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اسٹریٹجک لوکیشن ان دا سینس ہے کہ یہاں سے جو گلف ہے، پرشین گلف یا گلف آف ہرموز جو ہے شاید 80-90 کلومیٹر کی دوری پہ ہے کل. چائنا چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو بھی ہے تیل، گیس، آئل، وہ سب، یا اس کے جو سامان جاتا ہے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، پچھم ایشیا میں، کھاڑی کے دیشوں میں، جس کو ہم پرشین گلف جس کا اصلی نام، وہ یہاں سے گارڈر کے پورٹ کے تھرو وہاں پہنچا دیں. اگر ریل روڈ اور پائپ لائن کی کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت سستا پڑے گا ٹرانسپورٹیشن. ادروائز ان کو کافی گھوم کے جانا پڑتا ہے اور کافی سمے بھی لگتا ہے. اس وجہ سے یہ بات. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے بارڈر ایران سے ملتے ہیں اور پاکستان کا تو پارٹ ہے. تو یہ اس طرح سے بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بارا سی ہے، ڈیپ سی ہے وہیں کے اوپر جہاں پہ انہوں نے بنایا. اب یہ ہے کہ ان کا جو ان کو سپورٹ بھی مل گئی ہے BLA کو اس وقت افغانستان میں کافی ویپن انگریز چھوڑ کے گئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان اس سمے پاکستان کی سرکار سے بہت ناراض ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ نارتھ جو ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی خیبر پختونخوا کو الگ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کسی سمے میں پختونستان یعنی
افغانستان جو آج کل ہے اس کا حصہ ہوتا تھا، جس کو انگریزوں نے سیکنڈ اینڈ تھرڈ افغان وار میں بانٹ دیا تھا، ڈیوائڈ کر دیا تھا، اس سمے کے جو برٹش انڈیا تھا اس سے جوڑ دیا تھا. تو یہ ان کا کی نیتی رہی ہے. اور اس طرح سے وہاں پہ ہزاروں کی سنکھیا میں چائنیز ورکرز وہاں پہ آ کے بس گئے، جن کا کوئی لینا دینا وہاں کی لوکل سبھیتا سے نہیں ہے، بالکل الگ رہتے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں بڑے بڑے پروجیکٹس لائے گئے ہیں. ان پروجیکٹس میں ادھکتر تو چائنیز ملک کے لوگ کام کرتے ہیں. چائنا ہی جہاں پروجیکٹ لے کے جاتا ہے اپنے ورکر کو بھی لے جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چائنیز جتنے بھی آئے ہیں، یہ ان کے آنے سے ان کے کھان پان رہن سہن پہ اثر پڑ رہا ہے، ان کی بھاشا پہ اثر ڈال رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ بلوچستان میں نے پہلے بھی بتایا کہ تعداد کم ہے، تو ان کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے. جو کچھ جاب مل رہی ہے وہ پنجاب والے وہاں جا کے جاب بھی کر رہے ہیں ان پروجیکٹس میں. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو سب کنٹریکٹر، چھوٹے موٹے کنٹریکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی پنجابی وہاں پہ ہیں. اس لیے پنجاب کے لیے بہت غصہ ہے ان کا. اور کیونکہ پاکستان کی سینا میں بھی پنجابی ڈومینیشن ہے، اس لیے پنجابی لوگوں کے لیے یہ ہتیا بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو نکالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور چائنیز کے اوپر بھی لگاتار انہوں نے اٹیک کیے ہیں. اب یہ جو ہے بلوچ لبریشن آرمی جو ہے یہ کافی ایکٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گروپس بھی جڑ گئے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت صحیح سمے ہے، پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے، ایسی کرائسس میں ہے جس سے دوسری طرف خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان، وہ اس نے بھی اپنا آزادی کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے. وہ پیور اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ بھی ایک سیکولر موومنٹ پشتین محافظ موومنٹ کھڑا ہو گیا ہے، جو کہ بہت پاپولر ہے. وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو ان کے ہزاروں ہزار لوگ جو گم ہے، غائب ہیں، ڈس اپیئر کر دیے، سینا اٹھا لے گئی، جن کا پتہ نہیں، وہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو واپس دو. اور ان کی الگ ڈیمانڈ ہے. تو یہ دونوں جگہوں پہ جو ہے اس سمے نیشنل لبریشن اسٹرگل چل رہی ہے. یہ دیکھنا کیا ہے اور اسلام کے نام پہ جو ہے ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان، جبکہ یہ سب مسلمان اور بہت اچھے مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ یہ امن شانتی میں وشواس رکھتے ہیں، چاہے پشتون ہو یا کچھ ہو. ان کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے کہ یہ اب بندوق ان لوگوں نے اٹھا لی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ موومنٹ کو دبانا پاکستان کی آرمی کے لیے آسان. پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیٹ فیل ہو رہی ہے اور اس طرح کے موومنٹ کو مرچ کر رہے ہیں. آرمی کے ذریعے دبائی جاتی ہے. آرمی ہر چیز کا سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتی. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اس کو آگے بھی. آپ کا بہت بہت دھنیواد. کمنٹ باکس میں کمنٹ